حضرت عمر کے بارے میں دو باتیں مشہور ہیں کہ ایک بار حضرت عمر کے دور میں زلزلہ آیا، وہ رک نہیں رہا تھا تو انہوں نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری، جعلی روایت، جھوٹ۔ دوسرا ایک مرتبہ ایک بڑھیا عورت کا تیل زمین پر گر گیا، وہ زمین میں جذب ہو گیا تو عمر لاٹھی زمین پر اور توبہ توبہ یار، خدا دا نا جی یار، کہانیاں نے کس طرح ہوتا ہے، دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، خدا کے لیے یار اللہ سے ڈر جائیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ ملحد یعنی ایتھیسٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، تو کیا ان کو قتل کرنا ٹھیک ہے؟ میرے بھائی آپ کس کس کو قتل کریں گے؟ سب سے پہلے تو بریلوی اہل حدیثوں کو قتل کر دیں گے کیونکہ وہ انہیں گستاخ رسول سمجھتے ہیں۔ ان تمام معاملات کا حل یہ ہے کہ آپ نے علمی طریقے سے غلطی ہائی لائٹ کرنی ہے، اس کے بعد یہ جوڈیشری کا، قانون کا یہ کام ہے کہ وہ ڈیفائن کرے کہ کون سی چیز گستاخی ہے اور کون سی نہیں ہے۔ آپ جسے گستاخی سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن و سنت میں عقیدہ بیان ہوا ہو، لیکن دوسرے کے نزدیک وہ گستاخی ہو۔ مثلا بریلویوں کے نزدیک اور شیعہ کے نزدیک تو آپ اگر یہ کہہ دیں کہ رسول اللہ انسان تھے تو وہ تو اسے گستاخی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نور تھے، انسانی لبادہ اڑا ہوا تھا، حالانکہ قرآن میں تو یہ عقیدہ موجود ہے۔ حتیٰ کہ جب یہی اعتراض کافروں نے کیا تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں کو پیغمبر بناتے۔ اب اس کے بعد اور کس طریقے سے بات کو سمجھایا جائے؟ تو اگر ہم لوگوں کو اجازت دیں گے کہ وہ گستاخ رسول کو قتل کر دیں تو ہو سکتا ہے یہ جس نے پرچی لکھی ہے سب سے پہلے وہ شہید ہو جائے قرآن کے مطابق کوئی عقیدہ رکھنے سے۔ سرکار ہمارے سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے آگے کہا جی قرآن میں لکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں، ظاہر ہے وہ بیچارے ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ترجمے میں انہوں نے حاضر و ناظر ترجمہ کر دیا ہوا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کو حاضر و ناظر نہیں مانتا تو وہ کہیں گے اس نے قرآن کا انکار کیا، ایتھیسٹ ہو گیا، مار دو انہوں۔ ہاں ہوں دسو کیا کرو گے؟ تو یہ عوام الناس کا کام ہی نہیں اس کا ڈیسیژن کرنا، ایون علماء کا بھی نہیں ہے، علماء بھی باعث ہوں گے فرقوں کے، جوڈیشری فیصلہ کریں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ججز تو اکثر جاہل ہیں، وہ کیسے فیصلہ کریں گے؟ ججز کے اندر یہ کمپیٹنسی پیدا کی جاتی ہے، وہ خود اپنے علم کے ذریعے نہیں بلکہ ان کو اسسٹ کرتے ہیں اسپیسیفکلی ان فیلڈز کے لوگ، لیکن ان کی یہ کمپیٹنسی ہوتی ہے کہ وہ اس سے ججمنٹ کر لیتے ہیں۔ انویسٹیگیشن ایجنسیز تو پتہ ہے آپ کو الگ سے ہوتی ہیں، جج نے خود تو نہیں جا کے کرائم سین سے چیزیں اکٹھی کرنی ہوتی، ان کے سامنے اگر میڈیکل کا کوئی کیس آیا تو میڈیکل کی رپورٹس آتی ہیں تو وہ ڈاکٹرز کو بلا لیتے ہیں، مختلف ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں، ہاں جی بتاؤ تمہارا اس معاملے میں کیا اوپینین ہے، تمہارا کیا اوپینین ہے، اپنا مقدمہ رکھتے ہیں ان کے سامنے، پھر جج کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ڈنڈی مار رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ عام بندے کو بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ تو خیر سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو تو یہ تربیت دی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ان کا خود ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر جب مختلف لوگ اپنی مرضی سے لیں گے تو یہ بھی خطرہ نہیں ہوگا کہ یہ ڈاکٹر بریلوی ہے اور یہ دیوبندی ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ بہت کم ہوتا ہے، یہ دین میں ہی ہوتا ہے کہ ایک آیت پڑھ کے ایک مولوی کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور دوسرا کچھ اور وہ آیت کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل سے فزکس کا پروفیسر، کیمسٹری کا پروفیسر، میتھمیٹکس کا پروفیسر یہ نہیں کرے گا کہ لکھا ہو 2+2=4 اور ایک جو ہے وہ آگے کہے کہ نہیں میری تحقیق کے مطابق یہ 5 ہوتے ہیں، نہیں، وہ دنیا کا ہر میتھمیٹیشین 2+2=4 ہی کہے گا۔ یہ مولویوں کے مسئلے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ جج کر لیتے ہیں، آپ کا کام نہیں، گورنمنٹ کا کام ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے اور کوئی سوشل میڈیا کی چیز ہے تو FIA کو آپ اپلیکیشن دیں، اور لیکن اس سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہ گستاخی ہے بھی یا نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی لوکل پولیس کا کیس ہے تو پولیس والوں کو آپ اپلیکیشن دیں، لیکن مسجدوں سے اعلان نہ کروائیں، مہربانی کرو۔